اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بغیر تکلف کے گزر جاتے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی مسجد میں پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکالا, کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کے سامنے جوتے رکھ دیں گے نکل جائیں, ٹوپی رکھ دیں گے نکل جائیں. ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ہو, یہ ایک ہاتھ, اور کوئی اگر لکڑی ہے تو اس انگلی کے برابر لکڑی ہو اگر نمازی کے سامنے یہ ہے, یہ شرعی سترہ ہے. اب کوئی آدمی جو ہے وہ گزر سکتا. یہ لمبائی کیسے نکالی؟ یہ اس سے لی انہوں نے کہ جب صحابہ کرام علیہ مردوان نماز پڑھتے تو اونٹ کا کجاوا جو اوپر سیٹ ہوتی نا اونٹ کی, یہ سامنے رکھ دیتے تھے تو وہ اتنی اونچی ہوتی اور اس کے آگے سے رکھ کے اس کے سامنے سے نکل جایا کرتے. اب یہ ٹوپی یا جوتا رکھنے سے سترے کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی آدمی 40 دن کھڑا رہنا گوارا کر لے گا مگر نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا. 40 دن کھڑا رہے. راوی کہتے ہیں میں حدیث بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے پتہ نہیں 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال. تو چلو 40 دن بھی اگر لے لیں تو کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے گزرنے کا. ایک مسئلہ تو یہ ہمارے یہاں مسجد میں ادھر ادھر سب جگہ یہ ہوتا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو بعض تو ہم نے اس میں ماشاءاللہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسے عقل مند ہوتے ہیں. امام اگر دعا کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے, وہ بیٹھ جاتے ہیں دعا میں شرکت کرتے ہیں. جب نمازی نکلنے لگ جائیں تو مناسب جگہ کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے. اور بعض ایسے ٹارزن آتے ہیں نماز پڑھنے, غرض ہی نہیں ان کو, مستغنی ہے, آپ کھڑے ہو گئے بیچ میں. اب بتائیے کیا ہوگا لوگوں کا؟ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ جب نمازی نماز پڑھ کے گزریں گے اور امام دعا کر رہا ہے تو آپ کے سامنے سے گزریں تو آپ کسی مناسب جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تاکہ وہ آدمی گناہ گار نہ ہو. اس لیے ہم نے یہ سترے دیکھا آپ نے یہ لکڑی کے پیچھے رکھے تاکہ آپ اس کی آڑ میں یا ستون کی آڑ میں یا پہلی صف میں آ جائیں یا ادھر آ جائیں نماز پڑھیں, تاکہ کوئی مسئلہ نہ بھی جانتا ہو تو آپ کی اس فعل سے کم وہ آدمی گناہگار تو نہیں ہوگا. اتنا سمجھ لیں کہ نمازی کے سامنے کوئی آڑ اگر اتنی نہ ہو ایک ہاتھ کے برابر اونچائی کی تو اس سے گزرنا جو ہے وہ ناجائز.